الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی آپ کے اپنے مرحومین شہدائے اسلام اور ان مرحومین کے لیے جن کا نام یہاں تختی پہ لکھا ہوا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، خلاق کائنات وہ ہستی جس نے ہمیں زندگی بھی عطا کی اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے نعمتیں بھی عطا کی، چاہے وہ اس دنیا کی زندگی ہو یا اس دنیا کے بعد کی زندگی، کیونکہ ہم ازلی تو ہیں نہیں. ازلی بین مانا کہ ہمیشہ سے رہے ہوں اور ہمیشہ رہیں گے. اس معنی میں ازلی فقط خدا کی ذات ہے، لیکن آدھے ازلی ہم لوگ بھی ہیں، یعنی ہمیشہ سے تھے نہیں مگر اب ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ سے تھے نہیں اب ہمیشہ رہیں گے. جو انسان پیدا ہو گیا اس کے لیے فنا نہیں ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین محمد وآل محمد فرماتے ایھا الناس انا خلقنا وإیاکم للبقاء لا للفنا. اے لوگو، اللہ نے ہمیں اور تمہیں، یعنی فقط ہمیں نہیں، ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے نہیں. مٹ جانے کے لیے نہیں ہے. اور یہ موت فنا نہیں ہے، بلکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو دو زندگیوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. دو زندگیوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. لیکن من دار الی دار تنقلون، ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہیں لے جایا جائے گا. موت کا بڑا اچھا لفظ انتخاب کیا ہے ہماری اردو زبان نے. یہ لفظ کہیں اور نہیں ہے. انتقال، فلاں صاحب کا
یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے، منتقل ہونے کا نام ہے۔ آپ پاکستان میں تھے تب بھی زندہ تھے، امریکہ میں ہیں تب بھی زندہ ہیں۔ تو موت کا کام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ تو ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، زندہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، ہمیں یہاں سے کہیں اور جانا ہے۔ جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی تیاری بھی تو کی جاتی ہے نا۔ پاکستان سے امریکہ آ رہے تھے تو تیاری تو کی تھی نا، تیاری کی تھی۔ تو جہاں جایا جاتا ہے وہاں کے لحاظ سے تیاری کی جاتی ہے، خصوصاً اگر یہ پتا ہو کہ وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ جو کچھ یہاں سے لے کے جاؤ گے وہی وہاں کام آئے گا۔ بھئی پاکستان سے چلے تو $100-200 جیب میں رکھ لیا، ہندوستان سے چلے $100-200 جیب میں رکھ لیا، چلو امریکہ میں کما لیں گے، امریکہ میں کما لیں گے۔ لیکن اگر یہ پتا ہو کہ امریکہ میں کمانے کی کوئی چیز نہیں ہے، خرچ تو ہے مگر آمدنی نہیں ہے، وہ امریکہ کے خرچ کے لیے آپ کو پاکستان اور ہندوستان ہی سے لے کے آنا ہے، تو کتنی زبردست تیاری کی جائے گی۔ مولا فرماتے وَلَٰكِن مِّن دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ تُنْقَلُونَ، تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے گا اور وہاں کی تیاری تمہیں یہی سے کرنا ہے۔ فَتَزَوَّدُوا فِي مَا أَيْدِيكُمْ لِمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَخَالِدُونَ فِيهِ، تو پھر جو کچھ اس وقت تمہارے ہاتھ میں زندگی ہے، اس زندگی سے تیاری کرو وہاں کی جہاں تمہیں جانا ہے، اور جا کے لوٹنا نہیں ہے، وہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دو زندگی ہے، میں کہہ رہا تھا، ایک اصلی زندگی ہے، ایک تمہیدی زندگی ہے۔ ایک اصلی زندگی، ایک تمہیدی زندگی۔ یہ تمہیدی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی غفلت کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی اتنی اہم ہے کہ جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے۔ دیکھیے اللہ نے جو ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کے 4 یا 5 مرحلے ہیں، یا اس لیے کہا کہ 5ویں میں اختلاف ہے، بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، اس لیے میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، 4 تو یقینی ہے، 5واں اختلاف ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں اختلاف ہے وہ ہے عالم ذر۔ عالم ذر بعض علماء کا یہ جو ہے نظریہ ہے، البتہ قرآنی آیات کی جو ہے بنیاد پر ہے، کہ خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، یہ جو ہے رحم مادر میں بھی آنے سے پہلے، ساری مخلوقات جو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کو چیونٹیوں کے برابر بہت چھوٹی شکل میں سب کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان سے یہ سوال کیا الست بربکم، کہ ہمارے اردو ادب میں اس کو روز الست کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، عالم میثاق، عالم ذر، روز الست۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ بعض کہتے نہیں عالم ذر کوئی چیز نہیں ہے، بعض عالم ذر کے قائل ہیں، لیکن بہرحال فی الحال میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ ہے یا نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ لیکن 4 عالم وہ ہے جس میں سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے، 4 مرحلے زندگی کے وہ ہیں۔ تو پہلا مرحلہ عالم ذر، دوسرا مرحلہ ہے عالم رحم مادر، ماں کے پیٹ میں زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ جو ہے مرحلہ ہے عالم دنیا، اور ہر مرحلے کے اپنے الگ قوانین ہیں۔ زندگی کا جو قانون ماں کے پیٹ میں ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہے، وہاں حیات کا انداز الگ ہے، دنیا میں آنے کے بعد حیات کا قانون الگ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے موت کے بعد کا عالم برزخ، زندگی کا تیسرا مرحلہ، چوتھا کہہ لیجیے اس کو اگر پہلے کو مان لیا، اور
5واں مرحلہ ہے عالم آخرت، قیامت کے بعد کا مرحلہ۔ 5 مرحلے ہیں، 2 یا 3 مرحلوں میں ہم مجبور محض ہیں، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، جیسا اس نے بنا دیا ویسے ہم بن گئے۔ نہ عالم ذر میں ہمارا کوئی دخل تھا، نہ عالم رحم مادر میں ہمارا کوئی دخل ہے، اور نہ عالم دنیا میں۔ یہ شکل ہم نے نہیں بنائی اپنی، نہ ہم نے اپنے کو انسان بنایا، اس نے بنا دیا تو ہم بن گئے۔ اس نے کسی کو جانور بنا دیا، کسی کو انسان، کسی کو فرشتہ۔ نہ فرشتہ کے فرشتہ بننے میں کوئی دخل، نہ انسان کے انسان بننے میں کوئی دخل، نہ جانور کے جانور بننے میں کوئی دخل، لہذا اکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہم اشرف المخلوقات ہیں، ابھی نہیں ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا، ابھی اشرف المخلوقات ہیں نہیں، اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت لے کے آئے ہیں، اشرف المخلوقات بننے کا ٹیلنٹ لے کے آئے ہیں، بنے نہیں ہیں۔ کیونکہ انسان قرآن میں 3 طرح کا انسان ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو تمام مخلوقات سے افضل، لقد کرمنا بنی آدم فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ایک انسان وہ ہے جسے کہتا ہے جانور جیسا، اولئک کالانعام، اور تیسرا انسان وہ جو جانور سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر۔ 3 طرح کے انسان ہے نا، یہ تینوں طرح کے انسان اللہ نے بنائے نہیں ہیں، تینوں طرح کے انسان بننے کی اللہ نے صلاحیت تمہیں دے دیا ہے۔ صلاحیت دینے کے بعد تمہیں اختیار دے دیا، چاہے تو اشرف المخلوقات فرشتوں سے افضل بن جاؤ، اور چاہے تو جانور جیسے بن جاؤ، چاہے تو جانور سے بدتر بن جاؤ، چاہے تو ویسا انسان بن جاؤ۔ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر سید الملائکہ جبریل بھی پہنچ کے کہتے ہیں لو دنوت انملۃ لاحترقت، بقدر انگوش بھی آگے بڑھا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ جہاں فرشتے کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں سے انسان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ آپ کو اختیار ہے، جو مرضی چاہے بن سکتے ہیں آپ یہ جو ہے مجبور نہیں ہیں، اختیار ہے۔ چاہیں تو فرشتے سے افضل بنے، چاہیں تو جانور جیسے بنے، اور چاہیں تو جانور سے بدتر بن جائے۔ اس دنیا میں آئے، اس نے انسان کی شکل دے دی، اگر پسند نہیں ہے تو بعد کے مرحلوں میں آپ جانور بن سکتے ہیں، اختیار دیا ہے۔ ابھی عرض کر رہا ہوں، جو کچھ عرض کروں گا سب حدیث و قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا، کوئی اپنا استدلال نہیں ہے ہمارا۔ عالم یہ جو ہے عالم ذر میں جیسا چاہا اس نے بنا دیا، رحم مادر میں ہم سے پوچھا بھی نہیں، کوئی بالکل استبداد، کوئی آزادی نہیں، کوئی ووٹنگ نہیں، کوئی الیکشن نہیں، آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ دنیا میں بھیج دیا، جیسی شکل چاہا اس نے بنا کر کے دے دیا، ہم سے پوچھا نہیں انسان بنو گے یا جانور بنو گے۔ بعض لوگوں کو یہ جو ہے شکوہ ہے ہمیں کیوں اللہ نے انسان بنا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا خیال رکھا ہے اللہ نے، آگے کے 2 مرحلے ہیں، آپ آزاد ہیں، آگے کے 2 مرحلے میں آپ آزاد ہیں، لیکن تیسرا مرحلہ عالم برزخ اور چوتھا مرحلہ عالم قیامت، عالم آخرت، یہاں آپ کو خود بننا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بنایا، عالم رحم مادر میں اللہ نے بنایا، لیکن اب عالم برزخ اور عالم قیامت میں آپ کو خود بننا ہے، انسان بننا ہے یا حیوان، دونوں آپ کے اپنے اختیار میں۔ البتہ دونوں کا راستہ بھی بتا دیا ہے، انسان کیسے بنو گے، حیوان کیسے بنو گے، وہاں کا انتظام آپ کو خود کرنا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا مولا مجھ سے ایک وعدہ کر لیجیے۔ اسی چیز کا وعدہ لے رہا ہے جس کا ہم لوگوں نے وعدہ لیے بغیر وعدہ سمجھ لیا ہے، یہ وہی وعدہ ہے۔ مولا مجھ سے ایک وعدہ کیجیے۔ مولا نے کہا کہے کا وعدہ؟
کہا وعدہ کیجئے کہ آپ قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے. شفاعت اہل بیت کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا. شفاعت اہل بیت کے بغیر حتیٰ انبیاء، بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے، حتیٰ انبیاء، پھر وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں، پھر کبھی وقت وار کروں گا. حتیٰ انبیاء، اہل بیت کی شفاعت کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہے. اپنے عمل پہ غرور مت کیجئے گا. مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا عمل نہیں، جب تک شفاعت ان کی نہ ہو. آیا مولا وعدہ کیجئے قیامت میں میری شفاعت کیجئے گا. مولا نے کہا پہلے ایک وعدہ تم مجھ سے کرو تب میں یہ وعدہ کروں گا. کہا مولا میں کیا وعدہ کروں؟ کہا وعدہ کرو قیامت میں جب آؤ گے تو انسان بن کے آؤ گے. قیامت میں جب آؤ گے تو انسان بن کے آؤ گے، کیونکہ اگر تم جانور بن کے آئے تو میں شفاعت نہیں کر سکتا. جنت انسانوں کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. انسان بننا تمہارا کام، شفاعت کرنا ہمارا کام. یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم شفاعت کریں گے. شرط یہ ہے کہ انسان بن کے آؤ. انسان کون بنائے گا ہمیں؟ ہم خود انسان بنیں گے. ہم تو بظاہر انسانی شکل لے کے آئے گا، یہ یہاں کے لیے ہے. عرض کیا نا، ہر زندگی کے شرائط الگ ہیں. رحم مادر کے شرائط اور تھے. رحم مادر میں بغیر کچھ کیے ہوئے میں کھانا مل رہا تھا، بغیر کوشش کیے ہوئے. مگر دنیا میں آنے کے بعد کم سے کم رونا پڑتا ہے، کم سے کم رونا پڑتا ہے. تو ہر زندگی کے شرائط الگ ہیں، حالات الگ ہیں، تقاضے الگ ہیں. وہاں کے لیے تمہیں بننا ہے. چاہے تم جانور بن جاؤ، چاہے تم انسان بن جاؤ. کہاں بننا ہے؟ یہ بننے کا کارخانہ کہاں ہے؟ دنیا میں. یہ کارخانہ یہیں پر ہے. جس چیز کا کارخانہ جہاں پر ہے وہ چیز وہیں بنے گی. چاکلیٹ کے کارخانے میں کار نہیں بنتی ہے، کار کے کارخانے میں چاکلیٹ نہیں بنتی ہے. ہر ایک کا کارخانہ الگ الگ. یہاں دنیا میں بننا ہے. بنے گا کیسے؟ اپنے عمل سے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہم اپنے کو جو ہے بنا رہے ہیں. اسی وقت ہم کچھ بن چکے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں. جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بیکار نہیں بیٹھے. ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ مجلس سن رہے ہیں. صرف یہ سننا اور سنانا نہیں ہے، یہ سننا اور سنانا دونوں ہماری شخصیت کو تشکیل دے رہا ہے عالم برزخ اور عالم آخرت کے لیے. کچھ بن چکے ہیں. انسان جب یہ جو ہے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی جب کرتا ہے، تو اس نافرمانی کی بنا پر وہ جانور کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ بعض جانور بعض گناہوں کے یہ جو ہے نمائندے ہیں. بھیڑیا یہ جو ہے درندگی کا نمائندہ ہے. سور بے غیرتی کا نمائندہ ہے، بے حیائی کا نمائندہ ہے. چوہا چوری کا نمائندہ ہے. لومڑی فریب اور مکاری کے نمائندہ ہے. جو کر رہے ہیں وہ بن رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں. ابو بصیر امام کے ایک صحابی، خاص صحابی ابو بصیر جو ہیں، بڑا اہم صحابی ہیں، وہ امام کے ہمراہ ہیں. بعض لوگ ممکن ہے سوال کریں کہ اگر ہم بن رہے ہیں تو یہ جو ہے دکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ دکھنا چاہیے نا. ہمیں سب انسان نظر آ رہے ہیں جتنے بیٹھے ہیں، سب انسان. کوئی یہاں سے وہاں تک کوئی جانور ہے ہی نہیں. فلک پہ بھی چلے جائیں گے، وہاں پہ بھی انسان ہی نظر آتی ہے. صاحب تو مجلس حسین یہاں سب انسان نظر آئیں گے ہی نہیں. قلبوں میں چلے جائیے، وہاں پہ انسان ہی نظر آتے ہیں. آج تک کوئی نظر آیا؟ اب تو میں نہیں گیا ہوں. کل میں جانے والے روڈ پہ تو آتے ہیں نا، ان کو تو دیکھتے ہی ہیں. کوئی جو ہے نظر آیا؟ نظر نہیں آیا. عزیزو، ہر چیز کو دیکھنے کے لیے اس کی مخصوص آنکھ ہوتی ہے. ابھی میں آپ سے پوچھوں میرے اس ہاتھ میں کچھ جو ہے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں گے بالکل صاف ستھرا ہاتھ ہے. اب اسی ہاتھ کو یہ جو ہے مائکروسکوپ کے نیچے لے جائیں،
اسی ہاتھ کو اگر مائکروسکوپ کے نیچے لے جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا عالم ہوگا؟ سینکڑوں جراثیم اس میں جو ہے وہ نظر آئیں گے نا، سینکڑوں جراثیم اس کے اندر جو نظر آئیں گے. دیکھ کیوں نہیں رہے تھے؟ یہ تھے تو دیکھ کیوں نہیں رہے تھے؟ اس لیے نہیں رہے تھے کہ اس کی آنکھ الگ ہے. جراثیم تو مادی وجود ہے، پھر بھی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ شکلیں عالم برزخ کی ہیں، یہ شکلیں عالم قیامت کی ہیں. یہاں ان آنکھوں سے کہاں نظر آئیں گی؟ ہاں، اگر کوئی ولی خدا کسی کی ان آنکھوں کو برزخی آنکھوں میں تبدیل کر دے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حج کے لیے گئے ہیں. وہاں پر حاجیوں کا ہجوم ہے. حج کی ایک یہ جو ہے معجزہ ہے کہ جو جس سال جاتا ہے کہتے اس سال بڑے حاجی تھے. کبھی آج تک نہیں ہوا کوئی کہے حاجی بڑے کم تھے. آج کی بات نہیں، صدر اسلام سے امام گئے ہوئے. ابو بصیر کہتے ہیں مولا اس سال کتنے حاجی آئے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، عام طور سے بھیڑ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جب زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو جگہ تنگ ہونے لگتی ہے نا، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. جب حاجی حج میں زیادہ آتے ہیں تو طرح طرح کی پریشانیاں. حج کی ابتدائی ایام میں کتنا آرام رہتا ہے، لیکن آخر ایام میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک عجیب ہے کہ یہ بھیڑ سب کو اچھی لگتی ہے. کبھی نہیں دیکھا کوئی آیا ہو حاجی کے کمبخت جانے کہاں کہاں سے آ جاتی ہیں. کبھی سنا ہے؟ ہمیشہ خوشی سے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اس سال بڑا مجمع تھا، بڑا مجمع تھا. اب یہ حال آہستہ آہستہ جو ہے بھرتا جا رہا ہے، جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. مگر کوئی کہے گا کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے. ہم تو آرام سے نہیں خوش ہوتے ہیں. ہاں اگر خالی ہو جاتا ہے آج تب ان کو تکلیف ہوتی ہے، ارے آج تو مجمع. بہرحال ابو بصیر کہتے مولا ما اکثر الحجیج، کتنے زیادہ ہیں اس سال حاجی. امام فرماتے ہیں ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، حاجی تو تھوڑے سے ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں. حاجی تھوڑے سے ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں. ابو بصیر کو بڑا تعجب، بولا کہہ کیا رہے ہیں؟ حج میں شور تو ہوتا ہے، ہر شور ناپسندیدہ نہیں ہوتا. حج کے زمانے میں شور کاہے کا ہوتا ہے؟ کعبے کے اطراف میں اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، کہیں سے قرآن کی تلاوت، دعاؤں کی آواز، یہی تو آوازیں آتی ہے نا. اب ظاہر سی بات خانہ کعبہ کے اطراف میں گانا بجانے کی آواز تو نہیں آتی ہے. آواز تو صرف اسی کی آ رہی ہے، تسبیح خدا کی آواز، ذکر خدا کی آواز، لبیک اللہم لبیک کی آواز. مولا کہہ کے آ رہے ہیں. بڑا تعجب ابو یہ جو ہے بصیر کو ہو رہا ہے. مولا نے دیکھا کہ صحابی نے مان تو لیا مگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے. اب امام کہہ رہے ہیں تو ماننا ہی پڑے گا نا. لیکن وہ اطمینان قلب جو ہوتا ہے، جو کی آرزو ابراہیم نے کی تھی، رب ارنی کیف تحیی الموتی، پالنے والے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ارشاد قدرت ہوا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قالوا بل، ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب نہیں ہے. ایمان تو ہے، خدا تو کہہ رہا ہے تو یقیناً ہوگا، لیکن اطمینان قلب نہیں ہے. البتہ یہ منزل ابراہیم ہے، یہ منزل ابراہیم ہے جہاں ابھی اضافے کی گنجائش ہے. لیکن وہ منزل فخر ابراہیم ہے جہاں کہتا نظر آتا ہے لو کشف الغطاء لمزددت تو یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ابو بصیر مولا تعجب ہے. مولا نے بھانپ لیا کہ کہا نہیں ابو بصیر نے کچھ، ماں تو ابراہیم نے کہہ دیا تھا نا، کہا نہیں. مولا نے بھانپ لیا کہ ابو بصیر ادھر آؤ. مولا نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی چاہنے والا شک میں جو ہے مبتلا رہ جائے. ابو بصیر ادھر آؤ، میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو ابو بصیر نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، دنیاوی آنکھیں برزخی آنکھوں میں تبدیل ہو گئیں.
ایک دفعہ گھبرا گئے, چلا اٹھے ابو بصیر, مولا یہ جنگل میں کہاں سے آ گئے؟ ہم تو خانہ کعبہ کے پاس تھے, یہاں تو کوئی سور نظر آ رہا ہے, کوئی یہ جو ہے بندر نظر آ رہا ہے, کوئی بھیڑیا نظر آ رہا ہے, یہ ہو کیا کیا؟ تھوڑے سے انسان نظر آ رہے ہیں. کہ ابو بصیر میں نے نہ کہا تھا ما اقل الحجیج واکثر الضجیج, حاجی تو تھوڑے سے ہیں, شور مچانے والے زیادہ ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اصلی تصویر حقیقی شکل ہے. وہ حقیقی تصویر نظر آنے لگی, اصلی تصویر نظر آنے لگی. مولا یہ کیسے؟ یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, تمہاری شکل کو بدل رہا ہے. یہ وہاں کی تیاری ہو رہی ہے, یہ وہاں کی تو ہمیں انسانی شکل وہاں کے لیے یہیں سے بنانی. اب آپ کی مرضی ہے, اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے, طریقہ بتا دیا, یہ کرو گے تو انسان بنو گے, یہ کرو گے تو حیوان. اب بتائیے ممکن نہیں ہے کہ حیوان والا کام کرے اور انسان بن جائے, یہ نہیں ہوگا. اللہ نے آزادی تو دے دی ہے, اختیار تو ہمیں دے دیا ہے, تمہارا جو چیز چاہے کرو, انجام بھی بتا دیا. کل شکایت مت کرنا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا, ہم نہیں جانتے تھے. اتنے سارے ہادی کاہے کے لیے بھیجے تھے, اتنے سارے انبیاء ائمہ, یہ تمام یہ جو ہے مشقتیں مصیبتیں برداشت کر کے ہماری ہدایت کیوں کرتے رہے؟ کل یہ کوئی بہانہ نہیں رہا, عذر نہیں ہے کہ ہم تو جانتے نہیں تھے, ہم تو واقف نہیں تھے. تو شکل ہماری انسان کی. اچھا انسان بن گئے, کیسا انسان بننا ہے؟ خوبصورت یا جو ہے بدصورت؟ یہاں تو جیسا تھا اللہ نے بنا دیا, جیسا تھا, کسی کو کالا بنایا, گورا بنایا, خوبصورت بنایا, بدصورت بنایا, جیسا بننا ہے ویسا عمل کرو. اچھا یہاں کے اوپر یہ سارے اعضاء انسان بن کے بعد انسان اندھے ہوتے ہیں, بعض یہ جو ہے بعضوں کا پیر نہیں ہوتا, بعضوں کے ہاتھ نہیں ہوتا, لنگڑے لولے سب ہر طرح کے ہوتے ہیں نا. وہاں کیسا بننا ہے؟ انسان تو بن گئے, کامل یا ناقص, اندھا یا بینا, کیسا انسان بننا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. بعض لوگ شکوہ کریں گے وہاں انسان تو آئے مگر اندھے آئے. رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. پالنے والے دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھی, بڑی خوبصورت آنکھیں تھی, زمانہ مرتا تھا میری آنکھوں پر. یہ میں اندھا کیوں ہو گیا؟ آنکھ کہاں گئی میری؟ جواب ملے گا وہ تو دنیا والی آنکھیں تھی, وہ دنیا والی آنکھیں جو ہم نے دی تھی. وہ آنکھیں دنیا کے لیے تھی, یہاں کام آنے والی. یہاں کی آنکھ تمہیں بنانا تھا, تم نے اپنے لیے آنکھ نہیں بنائی. اگر وہاں کے اوپر آنکھ والا انسان بننا چاہتے ہو, بصیر اور بینا اگر بننا چاہے تو اس کا ذریعہ ذکر خدا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. حتیٰ کپڑا بھی وہاں پر اپنا لے کے جانا پڑے گا. یہ کفن کام نہیں آئے گا, تو سڑ گل کے ختم ہو جائے گا. برہنا رہنا ہے یا بالباس. ایک شریف انسان بھوکا تو رہ لیتا ہے, ننگا نہیں رہتا. اگر یہ روٹی کپڑا مکان ایک ساتھ گنایا جاتا ہے, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ایک ساتھ لگایا جاتا ہے, لیکن بہرحال روٹی چھوڑی جا سکتی ہے. شریف انسان سماج میں اگر رہنا ہے, ہاں اکیلے ہے تو کوئی بات نہیں, کپڑا سماج میں تو چاہیے ہی ہمیں. کپڑا وہاں کا یہاں سے لے کے جانا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جو قبر سے اٹھائے جائیں تو یہ جو ہے برہنا اٹھائے جائیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھے امام کی تعلیم کا طریقہ تھا دعا کے ذریعے. مولا ایک دعا میں اپنے شاگرد ابو حمزہ صومالی کو جو دعا امام نے سکھائی ہے, جیسے دعائے کمیل مولا نے سکھائی تھی کمیل کو, ایسے ہی دعائے ابو حمزہ صومالی جو ہے وہ ابو حمزہ صومالی جو امام کے شاگرد تھے ان کو سکھائی تھی, جو سحر ماہ رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہے. سحر ماہ رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہے. میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ائمہ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کی دعا جیسی نہیں ہوتی ہے. ہماری دعا تو سب مادیات کی ہوتی ہے, روٹی روزی کپڑا عہدہ منصب شہرت عزت اولاد یہی سب مانگتے ہیں نا. ائمہ کی دعائیں نہیں ہیں. ائمہ کی دعائیں تو خدا سے ایک عاشقانہ گفتگو یا تو ہے, عاشقانہ گفتگو. چونکہ دعا کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے.
قرآن اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. قرآن یعنی اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. دعا یعنی ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں. کسی بڑی شخصیت سے گفتگو کا اگر موقع مل جائے، اب تک جس کو بھی انسان بڑا سمجھتا ہو، اسٹار کچھ ہوتے ہیں لوگ ان کو جو ہے بڑا سمجھتے ہیں. ابھی حیدر صاحب بات نام گنا رہے تھے نا، فلاں فلاں فلاں. کچھ کی نگاہ میں وہ بڑے ہوتے ہیں، کچھ کی نگاہ میں بڑے میں جو ہیں یہ جو ہے روحانی شخصیتیں ہیں. آیت اللہ ہے سیستانی، آیت اللہ ہے خامنئی، کچھ کے لیے شخصیتیں یہ ہیں. بہرحال انسان جس کو بڑا سمجھے، اگر وہ بڑا ہم سے گفتگو کر لے، ہمیں لائق خطاب سمجھ لے، فخر سے پھولے نہیں سماتے. فرض کیجئے شکاگو ایئرپورٹ پہ معلوم ہوا کہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی آ رہے ہیں. خلائق ٹوٹ پڑی ان کے استقبال کے لیے، ہزاروں کا مجمع ایک جھلک دیکھنے کے لیے. سب کھڑے ہوئے ہیں، تشریف لائے، اترے، اب وہ اپنا جا رہے ہیں. ایک دفعہ درمیان میں کہیں انہوں نے ہمیں دیکھ لیا. ہاں عسکری کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ اب یہ وہ فخر ہے کہ جہاں ہم بیٹھیں گے، ارے 10,000 کے مجمع نے آغا نے مجھے ہمیں جو ہے لائق خطاب جانا، مجھ سے پوچھا خیریت ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں ہم فخر کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد نسلیں فخر کریں گی، ہمارے دادا پردادا وہ ہوا کرتے تھے. بہت بڑی لذت ہے، بہت بڑی لذت ہے. اور اس سے بڑی لذت یہ ہے کہ ہم بولیں اور وہ سنیں. ہم بولیں اور وہ سنیں، یہ اس سے بڑی لذت. کیونکہ بہت سی بڑی ہستیاں خطاب تو کر لیتی ہیں، سنتی نہیں ہے کسی کی. سنا تو دیتی ہیں، سنتی نہیں ہے. وہ عظیم ہستی ہمارے شہر میں آئی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی میرے ان کے تعلقات ہیں، مراسم ہے، میں سے ملنا چاہتا ہوں. یہ جو ہے سیکورٹی والے قریب بھی نہیں آنے دیتے، دھکے مار مار کے بھگا دیتے. خیر میں بھی کہاں ہٹنے والا، لگا رہا، چانس مل ہی گیا. اب جو میں گیا وہاں بیٹھا، اب میں بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں. سارے اطراف کے لوگ پریشان، یہ کون ہے بھائی، یہ کون ہستی ہے جو اتنے غور سے ان کی انہماک سے باتوں کو سن رہے ہیں. عزیزو خدا نے ہمیں دونوں شرف دیا ہے، ہم مومنین کو. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے، قرآن خطاب جب کرتا ہے تو مومنوں سے کرتا ہے. یہود و نصارہ اور کفار سے جب گفتگو کی بات آئی تو پیغمبر کا ذریعہ لیا. قل یا ایھا الذین ہادوا، قل یا ایھا الکافرون، قل یا اہل الکتاب. پیغمبر آپ کہیں. لیکن جب مٹھی بھر مومنوں کی باری آئی تب خدا قل نہیں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بہت بڑی لذت ہے. جب کبھی قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہے، خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے، خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے. اور دوسرا موقع، دفتر دعا جب کھول کے بیٹھ جاتے تو وہ سن رہا ہے، کہتا ہے دعا کرو ہم سن رہے ہیں. ادعونی استجب لکم، تم ہمیں پکارو ہم تمہیں جواب دیں گے. تم پکارو گے ہم لبیک کہیں گے. بس کہنے کا انداز کچھ ہونا چاہیے تاکہ آواز سنائی بھی تو دے وہاں کی. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہارون نے قید کر دیا تھا. ہارون نے قید کر دیا تھا. یہ کوشش کرتے تھے شخص ائمہ کو بھی قتل کرنے کے لیے اور شخصیت ائمہ کو بھی. شخص اور شخصیت دو چیز ہے. آپ نے گلا کاٹ دیا میرا، شخص مر گیا، لیکن شخصیت، یزید نے حسین کا سر قلم کیا، شخص کا سر جدا کیا، شخصیت کا سر بھی جدا کر پایا؟ تو شخصیت کا قتل اور ہے، شخص کا قتل اور ہے. شخصیت کا قتل شخص کے قتل سے زیادہ بھیانک ہے، زیادہ بھیانک. سزا بھی اسلام میں اس کی زیادہ ہے، سزا بھی اسلام میں اس کی اتنی ہی زیادہ ہے. امام کو قید کر دیا، کوشش کر رہا ہے شخصیت امام کو قتل کرنے کی. تو جانتا ہے کہ شخص کا قتل ہونا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو عادی ہے اس کے، یہ زندگی کو اہمیت ہی نہیں دیتے. شخصیت کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، کیا کرے؟
انسان عام طور سے اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا، یہ جو ہے دوسروں کو، ان کا زہد مشہور ہے، ان کا تقوی مشہور ہے، ان کی عبادت مشہور ہے، عوام اسی لیے ان کی عزت کرتے ہیں. وہ یہ زہد تقوی ہوا اس لیے کہ ان کو چانس نہیں ملا، تو چانس نہیں ملا، ان کو موقع نہیں ملا. کیا کرتے؟ گرے ہوئے ہیں لوگ، کوئی فرصت ہی نہیں مل رہی ہے. اب میں یہاں پر آیا ہوں، امامہ ابا قبا پہنے ہوئے ہوں، ایک جو ہے مومن کے گھر میں رہ رہا ہوں، کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ہے، ہم کیا گناہ کریں گے؟ چانس ہی نہیں مل رہا ہے. لیکن اگر چانس ملے تو چونکہ انہیں چانس نہیں ملا اس لیے یہ متقی پرہیزگار ہے، اپنے بارے میں جو ہے وہ قیاس کر رہا ہے. یہ نہیں سمجھ رہا ہے یہ یوسف نہیں ہے، فخر یوسف ہیں، یہ فخر یوسف ہیں. قید خانے میں امام ہیں، اپنے زمانے کی نہایت پیشہ ور عورت کا انتخاب کیا گیا، نہایت حسین جمیل، جس کا یہ جو ہے ریکارڈ بڑا اچھا تھا، ہزاروں زاہدوں کے شیشے زہد کو توڑ چکی تھی. فنکار ہے، پیشہ ور ہے، نہایت حسین جمیل انتخاب کیا. ہارون نے بلایا، کہا اس دفعہ رقم میں نہیں معین کروں گا، تم معین کرو گے، منہ مانگی رقم تمہیں دیں گے، کام بتاؤ. موسیٰ بن جعفر کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، کوئی بات نہیں، تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. امام قید خانے میں بھیج دیا گیا، اس کو بھی قید خانے میں نہ اپنے کو آراستہ کر کے آرائش کر کے جتنا اس کا فن ہو سکتا تھا سارے اشوا ادا کے ساتھ وہ وارد ہوتی ہے زندان میں. آئی، دیکھا امام سجدے میں ہے، اچھا ٹھیک ہے 2-4 منٹ میں، کیونکہ دیکھ چکی تھی نا، بہت سے نمازیوں کو دیکھ چکی تھی، بہت سے عبادت گزاروں کو دیکھ چکی تھی. 2-4 منٹ 10 منٹ کی بات ہے، اٹھیں گے سجدے سے کہ نہیں اٹھیں گے؟ جب اٹھیں گے تب ہم. امام سجدے میں 5 منٹ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزرتا جا رہا ہے. پل پل کی خبر ہارون کو بھیجی جا رہی ہے. اب کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ بیٹھی ہوئی امام سجدے میں. اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد خبر آئی، وہ بھی سجدے میں، وہ بھی سجدے میں. ہارون کو تو آگ لگ گئی. بلایا اسے، تجھے میں نے کس لیے بھیجا تھا؟ کہا بہکانے کے لیے بھیجا تھا. کہا بہکایا؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کہا ہارون، جو منظر میں نے دیکھا اگر تو دیکھ لیتا پھر مجھ سے یہ سوال نہ کرتا. کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا ہارون، میں نے بڑے عبادت گزار دیکھے، بڑے نمازی دیکھے، بڑے متقی دیکھے، بڑے پرہیزگار دیکھے، ہمیشہ ون وے ٹریفک دیکھی ہے ہم نے. یہاں سے بندہ اللہ کو پکارتا تو تھا مگر وہاں سے کبھی جواب نہ سنائی دیا. یہاں میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، بندہ سجدے میں کہہ رہا تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ادھر سے آواز آ رہی تھی لبیک لبیک یا عبدی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ادھر کی آواز ادھر جا رہی تھی، ادھر کی آواز ادھر آ رہی تھی. ہارون، میں نے خدا کو اتنا زیادہ مہربان کبھی نہ پایا تھا. میں نے سوچا ساری زندگی تو گناہ میں گزر گئی، یہ توبہ کا بہترین موقع ہے، اس لیے میں سجدے میں گر گئی. ہارون، آج سے میں نے توبہ کر لیا، آج سے میں نے توبہ کر لیا. تو ایک بڑی لذت ہے نا، ایک لذت ہے کہ کوئی بڑی ہستی ہم سے خطاب کر لے، اور اس سے بڑی لذت ہمیں موقع مل جائے کسی بڑی ہستی سے خطاب کرنے کا. عزیزو، اللہ نے یہ دونوں لذتیں جو ہے نماز میں رکھ دی ہیں. دونوں لذتیں خدا نے جو ہے نماز میں رکھ دی ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں کیا ہے؟ قرآن ہے اور دعا، یہی تو ہے نا. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے، سورہ حمد پڑھتے ہیں، یعنی خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں یعنی ہم خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس کا مزہ ہی نہیں معلوم ہے، اس لذت سے ہم آشنا ہی نہیں ہے. ہم کو یہ جو ہے بریانی کی لذت معلوم ہے، قورمے کی لذت معلوم ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی کی لذت معلوم ہے، یہ جو ہے بہترین گھر کی لذت معلوم ہے، نرم گرم یہ جو ہے بستر کی لذت معلوم ہے. اس سے ہم نہ آشنا ہے. لہذا ایک کو مجبوری سمجھتے ہیں، دوسرے کو یہ جو ہے مصیبت سمجھتے ہیں. دعا تو مجبوری میں کرتے ہیں نا.
جب کوئی گاڑی پھنستی ہے تبھی تو ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے. اچھے حالات میں ہم کہاں خدا کو یاد کرتے ہیں؟ پھر تو بھول جاتے ہیں کہ سب تو ہم نے کیا ہے، ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. تو ائمہ علیہ السلام کی دعائیں یہ ہوتی تھی. چوتھے امام کی دعا، چوتھے امام کی دعا، دعائیں ابو حمزہ سمالی. کیا عرض کر رہا تھا؟ وہاں کا کپڑا یہاں سے لے کے جانا ہے. یہ کفن 2 گز دیا گیا ہے وہ کام سڑ گل کے ختم ہو چکا ہے. امام عجب دعا ہے دعا ابو حمزہ سمالی. ایک دفعہ سے پڑھ ڈالیے ترجمے کے ساتھ، البتہ انقلاب آ جائے گا زندگی میں. 2 دعائیں مجھے، دعا تو ائمہ کے ساری ایک سے بڑھ کے ہے کہ 2 دعائیں مجھے بہت پسند ہیں. ایک دعائے ابو حمزہ سمالی، ایک دعائے جوشن صغیر. جوشن کبیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، دعائے جوشن صغیر. دعائے جوشن صغیر کتنا ہی ٹینشن ایک دفعہ پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ. ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو ہے محرومیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا. ڈپریشن، ٹینشن، جتنے شن سب ہیں، سب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو ہے محرومیت کی باعث. بزنس میں گھاٹا ہو گیا، لاس ہو گیا. $1 ملین کا بزنس میں گھاٹا ہو گیا، طبیعت جو ہے پریشان ہو جاتی ہے. فلاں دوست نے جو ہے دھوکہ دے دیا، بیوی سے جو ہے جھگڑا ہو گیا، وہ چلی گئی اپنے گھر چھوڑ کر کے، یا میاں چلے گئے اپنے گھر چھوڑ کر کے. بہرحال یہ سب زندگی میں ہوتا ہے نا. محرومیت کا احساس ہم کو جو ہے ڈپریشن میں لے جاتا ہے، ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے. جہاں احساس محرومیت ہو جائے. آپ کے پاس اگر $1 کروڑ ہے، اس $1 کروڑ میں سے اگر $100 غائب ہو جائے، ٹینشن ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا. کروڑ میں سے 100 چلا گیا، ٹینشن نہیں ہوگا. لیکن اگر 1000 میں سے 100 چلا جائے، فکر ہو جاتی ہے نا. 1000 میں سے 100 چلا گیا، 10% چلا گیا. 10% بہت اہم ہے نا پاکستان میں. 10% چلا گیا، ٹینشن، ڈپریشن، ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ. کیوں؟ 100 تو تھا، 1000 تھا، 100 چلا گیا. لیکن اگر کروڑ میں سے 100 چلا گیا، ٹینشن ہوتا ہے. یہ جو ہے محرومیتوں کی وجہ سے. لیکن جب یہ احساس محرومی ختم ہو جائے، یہ تو تم نے دیکھا کہ بزنس میں $1 ملین کا گھاٹا ہو گیا، لیکن ابھی یہ دیکھو کہ تمہارے پاس موجود کیا کیا ہے. اگر یہ جو ہے ملین کا گھاٹا ہو گیا، ٹریلین اگر ہمارے گھر میں موجود ہے تو کوئی ٹینشن نہیں. دعائے جوشن صغیر میں یہ بتایا ہے ائمہ نے، دیکھو تمہارے پاس نعمتیں کون کون سی ہیں. فلاں مصیبت میں تم مبتلا ہو، لیکن ہزاروں مصیبتوں سے تم آزاد ہو. ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. ایک دعائے جوشن صغیر اور یہ دعائے ابو حمزہ سمالی. تھوڑا لمبی ہے، ہم لوگ کی مشکل تو یہی ہے نا. ارے باپ رے باپ، اتنی بڑی دعا، کوئی 2 جملے والی دعا بتائیے تو بات بھی ہے. ہاں وہی نا، لذت سے آشنا نہیں ہے. 500 صفحے کا ناول پڑھ ڈالیں گے، 500 صفحے کا ناول پڑھ ڈالیں گے. 3 گھنٹے کی مووی بیٹھ کر کے دیکھ لیں گے. 8 گھنٹے کا یہ جو ہے ون ڈے، 5 دن کا جو ہے ٹیسٹ میں ٹیسٹ آتا ہے. لیکن دعا میں آشنا نہیں ہے نا، ہم لوگ ان لذتوں سے واقف نہیں ہے. تو ابو حمزہ سے ہماری پڑھ ڈالیے، زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اسی دعا میں امام فرماتے حقیقت زندگی کیا ہے، قبر کیا ہے. ایک تو قبر ہے شاعروں والی، جو اکثر ہم لوگ سنتے ہیں اشعار محفلوں میں. کوئی بات نہیں، خوف کا ہے کیا قبر کا، منکر نکیر کا خوف کیا ہے. بس جہاں آئیں گے ہم کہیں گے علی 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 علی، خود ہی بھاگ جائیں گے، خود ہی بھاگ جائیں گے. البتہ علی علی میں تاثیر تو ہے، لیکن یاد رہے گا علی علی قبر میں؟ یاد رہے گا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک دفعہ گناہ کیا توبہ کر لیا، حقیقی توبہ، البتہ اگر گناہ کیا حقیقی توبہ کر لیا گناہ معاف ہو گئے.
لیکن ایک گناہ پر گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، توبہ ہو ہی نہیں رہی ہے، گناہ پہ گناہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب گناہ پہ گناہ ہوتا رہتا ہے، انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انسان انکار کرنے لگتا ہے. علی کون ہے؟ اللہ کی نشانی ہے نا، بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی. ائمہ کون ہیں؟ نشانی ہے اللہ کی. گناہ سبب بن جاتا ہے کہ پھر یہ ائمہ جو ہے نظر نہیں آتے. آخر کیا وجہ تھی کہ کربلا میں 6 مہینے کا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا انہیں؟ آج ہم جب علی اصغر کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں جب تذکرہ کرتے ہیں علی اصغر کا ہندوؤں کے سامنے بھی، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں آتا اسے. ایک چینل پہ میں گیا تھا، یہیں پر جناب علی اصغر کا ایک آدھے یہ جو ہے منٹ کا تذکرہ میں نے کیا. کہلے مولانا آپ نے تو میری آنکھوں سے آنسو نکال دیے، آپ نے آنکھوں سے آنسو نکال دیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہے، زبان پھیر رہا ہے، زبان پھیر رہا ہے. اور کس طرح سے؟ جملہ امام حسین کا ہے، الا ترون الی ھذا الصبی کیف یتلذا. کیا دیکھ نہیں رہے یہ بچہ کیسے تلذا کر رہا ہے؟ تلذا معلوم ہے عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی. تلذا عربی زبان میں جانتے کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال کر کے زمین پہ ڈال دیا جاتا ہے نا، جو پھڑپھڑاتی ہے مچھلی، تڑپتی ہے مچھلی، اس حالت کو عربی زبان میں کہتے ہیں تلذا. دیکھ نہیں رہو بچہ کیسے تلذا کر رہا ہے. انجام کیا ہوا؟ کون تھا ہرملا؟ کیسے اتنا ہرملا شقی ہو گیا؟ کیسے شقی ہو گیا؟ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. تو قبر کی منزل بہت مشکل ہے. امام یہ جو ہے دعا میں یہ جو ہے مسلسل جملے ہیں، اب کی میں رو رہا ہوں. کس لیے رو رہا ہوں؟ ایک ایک چیز کا امام بیان کرتے. اب کی لے فلاں، اس کے بعد قبر کی بات، اب کی لظلمت قبری. میں رو رہا ہوں قبر کی تاریکی کو یاد کر کے. اندھیرے میں تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے نا. اندھیرے میں دم، پاور کٹ ہو جائے، لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، وحشت ہونے لگتی ہے نا. چراغ جلاؤ، فلاں کمرے میں چلے جاؤ، اندھیرے میں ہمت نہیں پڑتی جانے کی. ارے کچھ نہیں ہے، ابھی تو گئے تھے، اس وقت روشنی تھی، اب اندھیرا ہے. اب کی لظلمت قبری. امام معصوم ہیں، ان کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک تو امام کا عرفان ہے اور دوسرے یہ ہمیں تعلیم ہے. عرفان کی منزلیں الگ ہوتی ہیں. عرفان کا معنی یہ جو گناہ سے آگے بڑھ چکا ہوتا ہے آدمی. عشق کی منزل اور ہوتی ہے. آپ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں آیت اللہ خامنئی آ گئے، جو آپ کے بس میں تھا سارا آپ نے انتظام کر لیا، سب. وہ آ کے کہیں گے بھائی اتنا انتظام کیوں کر لیا؟ لیکن آپ کے دل میں خلش ہے، جو کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا. ہوتی ہے خلش کی نہیں ہوتی ہے؟ سب کچھ کرنے کے باوجود خلش رہتی. کیوں؟ معرفت ہے. لیکن ایک بچہ جسے معرفت نہیں ہے کون ہے؟ وہ آپ سے کہتا ہے بابا یہ کیا سفر ہے آج، اتنا سارا اہتمام کاہے کے لیے؟ اسے معرفت نہیں ہے. آپ کو معرفت ہے، آپ جانتے ہیں. جو کمی رہ گئی ہے ان کو شکوا نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہے اتنا کیوں کیا. وہ کہہ رہے مگر آپ کو خلش ہے، آپ پریشان ہیں، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہ کر سکا. اتنی امیر المومنین عبادتیں کرتے تھے، 1000 رکعت نماز ایک شب میں پڑھتے، اس کے بعد کہتے الہی ما عبدتک حق معرفتک. پالنے والے جیسا میں تجھے پہچانتا ہوں ویسی عبادت نہ کر سکا. اتنی پیغمبر عبادت کرتے تھے کہ خدا کے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے آپ کو جو ہے مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں نازل کیا ہے. عزیزو ایک ہم ہیں، ہمیں زبردستی بستر سے اٹھا کر کے جانماز پہ لے جایا جاتا ہے، اور ایک اللہ کا نبی تھا، خدا زبردستی جانماز سے اٹھا کر کے بستر پہ لاتا تھا.
ارشاد ہوتا ہے خدا کا، اے میرے حبیب قم الليل الا قليلا، تھوڑا سا آرام بھی کر لو میرے حبیب، آخر کتنی نماز پڑھو گے، آخر کتنی عبادت کرو گے؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا جب یہ جو ہے مصلی عبادت پہ آتی تھی، مصلی عبادت پہ آتی تھی، اتنی عبادت کہ خدا جبریل کو بھیجتا ہے پیغمبر کے پاس، یا میرے حبیب میری کنیز سے پوچھو آخر اسے کیا چاہیے جو اتنی عبادت کر رہی ہے، کیا چاہیے؟ کبھی کچھ مانگا نہیں فاطمہ زہرا نے اپنے لیے، کچھ نہیں مانگا، عبادتوں میں مصروف۔ پیغمبر آئے، میری لخت جگر خدا پوچھ رہا ہے تم اتنی عبادت کر رہی ہو آخر کس لیے؟ جواب دیتی ہیں یا ابتا شغلتنی مناجات ربی عن مسئلتی ایاہ، ہمیں یہ جو ہے عبادت ہی سے کہاں فرصت ہے جو اس سے کچھ مانگے۔ وہ درجہ معرفت ہے نا، معرفت ہے۔ ہم جو ہیں یہ جو ہے ہاتھ دھوا صابن سے دھل لیا حفظان صحت کے لیے، سمجھتے بڑا کام کر لیا، لیکن ڈاکٹر آ کے دیکھتا ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، ہمیں معلوم نہیں ہے جراثیم کیا ہے۔ ہندوستان پاکستان دیکھا ہوگا نا، ٹھیلے کے اوپر تربوز کاٹا چھری سے، ایک قاشن کو دیا، ان کو اب آرام سے کھا رہے ہیں، کسی کو احساس نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر جب وہاں سے گزرے، باپ رے باپ یہ کیا ہو رہا ہے، انہیں معرفت نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں۔ امام فرماتے اب کی میں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، کیوں رو رہا ہوں؟ لظلمت قبری، لظلمت قبری، اپنی قبر کی تاریکی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اب کی لضیق لحدی، 50 میٹر کا دیا تھا جو ہے فلیٹ، تنگ لگنے لگا، دم گھٹنے لگا۔ 500 میٹر کا یہ جو ہے بنگلہ لے لیا، تنگ جگہ تھی نا۔ 50 میٹر میں تو ہمارا دم گھٹتا تھا، 2 میٹر میں کیا ہوگا؟ اب کی لضیق لحدی، اب کی لخروجی من القبر عریانا، میں سوچ کے رو رہا ہوں مجھے قبر سے کیا برہنہ اٹھایا جائے گا؟ اگر قبر میں روشنی چاہیے، اگر قبر میں یہ جو گنجائش چاہیے، تنگی قبر سے اگر بچنا چاہتے ہیں، اگر محشر میں یہ جو ہے برہنگی سے بچنا چاہتے، لباس چاہیے، چراغ یہاں سے لے کر کے جاؤ، لباس یہاں سے لے کر کے جاؤ۔ لباس کیا ہے؟ لباس التقوی، وہاں کا کپڑا جو ہے وہ تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ تو عزیزو، یہ دنیا، اس دنیا سے غافل نہ ہو، یہ بڑی اہم دنیا ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس دنیا کا آخرت کو آباد کرنے کے لیے، جن لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کو آباد کرنے کے لیے صرف کیا تھا، انہیں موت کا خوف نہیں تھا، انہیں موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ عاشق تھے موت کے، عشق تھا انہیں، عشق تھا موت سے۔ کل تذکرہ کیا تھا، پرسوں یہ جو ہے جناب قاسم کا نا، الیوم احلی من العسل، موت آج ہمیں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جب انصار حسین کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ شہزادی زینب کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ جب شب عاشور امام خیمے میں آئے ہیں بی بی زینب کے، کہتی ہے بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ کہیں ساتھ چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ تو کیا تھا؟ تلواریں نیام سے نکل آئی تھی، گلے پر رکھ دیا تھا، مولا کب تک امتحان؟ کہیے تو اپنا سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ رکھ دوں۔ سب کو بس ایک ہی فکر ہے کہ مولا کی نافرمانی نہ ہو جائے، مولا کی نافرمانی جو جتنا زیادہ قریب ہے۔ آج جناب عباس کا تذکرہ ہوتا ہے نا، جناب عباس کی خصوصیت ہی ہے اطاعت مولا، خصوصیت ہے اطاعت مولا۔ عباس حسین کے بھائی ہیں نا، کبھی حسین کو بھائی نہیں سمجھا، مولا اور اپنے کو غلام، مولا اپنے کو غلام۔
شب عاشور ملاقات طے پائی ہے عمر سعد سے اکیلے میں. طے یہ ہوا ہے کہ حسین ہوں گے اور عمر سعد کے ساتھ عمر سعد کا بیٹا ہوگا، حسین کے ساتھ حسین کا بیٹا، اور کوئی نہیں. امام حسین یہ جو ہے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ایک دفعہ دیکھا کہ پیچھے پیچھے عباس چلے آ رہے ہیں. تب بھیا عباس تمہیں اپنے سے الگ کرنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن بھیا آج طے یہی پایا ہے. جناب عباس نے کہا آقا میں بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں چاہتا، لیکن ذرا دیکھیے تو ادھر عمر سعد کے پیچھے پیچھے اس کا غلام چلا آ رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ عمر سعد کا غلام تو آئے اور آقا کا غلام نہ جائے. ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھا، غلام ہمیشہ سمجھا. اور یہ سبق عباس کو ام البنین نے دیا تھا. آپ جانتے ہیں نا کہ عباس کی تاریخ تو معلوم ہے نا. شب عاشور ایک دفعہ یہ جو ہے زہیر سے ملاقات ہوتی ہے. زہیر کہتے ہیں عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پیدائش کس لیے ہوئی تھی؟ یاد دلانا چاہتے تھے. ایک دفعہ شیر نے انگڑائی لی. اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر کیا تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو؟ صبح ہونے دو. مگر عباس کا یہ جذبہ شجاعت جو ہے وہ اطاعت کے سائے میں چلا گیا. ہائے وہ جوش شجاعت پہ وفا کے پہرے، ہائے وہ جوش شجاعت پہ وفا کے پہرے. ایک دریا تھا جسے اس نے روانی نہ ملا. یہ درس عباس نے کہاں سے لیا ہے؟ ام البنین سے لیا ہے. ام البنین جب بیاہ کے آئی ہیں خانہ علی میں، آنے کے بعد پہلے علی کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے. پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر، اس گھر میں میرا مقام جہاں میری شہزادی رہا کرتی تھی. گھر میں آئی ہیں اور آنے کے بعد حسنین کو بلایا، زینب کلثوم کو بلایا. اب یہ زینب کلثوم کی کون ہے؟ ماں ہو گئی نا. جیسے ہی شہزادے آئے اپنے دونوں ہاتھ حسنین کے قدموں پر رکھ دیے. شہزادوں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، کنیز بن کے اس گھر میں آئی ہوں. ام البنین سے سبق لیا ہے عباس نے. عباس کی شخصیت میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک علی کا لہو ہے، دوسرے ام البنین کا دودھ ہے. لیکن زمانے نے جو دیکھا ہے فقط ام البنین کے دودھ کے اثر کو دیکھا ہے. علی کے لہو کی تاثیر کو تو ظاہر ہونے کا موقع ہی نہیں ملا. جہاں اطاعت، ولید کے دربار میں تلوار نکلی، بھیا روک لو، اعتراض نہیں ہے. اطاعت اسی کو کہتے ہیں نا. وفا یہی ہے. شجاعت بے قابو ہو جانے کا نام نہیں ہے. بھیا روک لو اپنے ہاتھوں کو. روک لیا. حر کا جب سامنا ہوتا ہے، بھیا روک لو اپنے ہاتھوں کو. جب فرات سے خیمے ہٹائے جا رہے تھے، لکیریں کھینچ دی عباس نے. کس کی ہمت ہے جو آگے بڑھے؟ حسین آتے، بھیا ہٹا لو خیمے، بھیا ہٹا لو خیمے. عباس کا امتیاز یہی ہے، اطاعت امام. سب سے بڑی فضیلت عباس کی اطاعت امام. صبح عاشورہ نمودار ہوتی ہے، جنگ شروع ہو رہی ہے، عباس آتے، بھیا نہیں ابھی نہیں، بھیا ابھی نہیں. بھیا تم تو نے لشکر کے علمدار ہونا. لیکن ایک موقع وہ بھی آ گیا کہ عباس کو کہنا پڑا، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار. ابھی دونوں بھائیوں میں یہ بات ہو ہی رہی تھی. ایک دفعہ خیمے سے آواز آتی ہے، آلتاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں. حسین کہتے بھیا پہلے ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دو، اس کے بعد جانا. عباس در خیمہ پہ آتے ہیں، سکینہ کو آواز دیتے ہیں، میری لال سکینہ اپنا مشق دے دو. سکینہ کا دل کتنا بڑا ہو گیا. بچوں کو اکٹھا کر لیا، بچوں آؤ آؤ.
اب میرا چچا جا رہا ہے، بڑا بھروسہ ہے، بڑا ناز ہے سکینہ کو عباس پہ، میرا چچا جا رہا ہے تو پانی تو آنا ہی آنا ہے۔ سکینہ نے مشق دے دیا، عباس لے کر کے چلے، نہر میں آئے، ختم کر رہا ہوں مجلس کو، مشکیزہ بھرا عباس نے، ایک چلو پانی بھی اٹھا لیا عباس نے۔ عزیزوں اگر عباس یہ پانی پی لے، کسی شریعت میں یہ پانی پینا حرام ہے جائز؟ کوئی شریعت روکے گی عباس کو؟ پیاسے ہیں نا عباس، جنگ بھی کر کے آئے ہیں، عباس پیاسے، پانی تو بھر چکے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ تاریخ میں ہے کہ عباس نے پانی کو لیا اور پھینک دیا، پانی کو لیا پھینک دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اچانک عباس کی زبان سے اشعار کچھ ہوتے ہیں، عباس کیا تم حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ ارے عباس ابھی آقا پیاسا ہے، آقا کے پینے کے بغیر غلام کیسے پی سکتا ہے؟ پانی پھینک دیا عباس نے، مشک بھر کر کے نکلے۔ اب ساری کوشش عباس کی یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، پوری کوشش یہی ہے۔ عباس پر کیا گزرے گی اس کی پرواہ عباس کو نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک شقی نے چھپ کر کے عباس کے داہنے شانے پر وار کیا، داہنا شانہ قلم ہوا، تیزی سے چابک دستی کے ساتھ عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں ہاتھ بھی جب قلم ہو گیا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا، پوری تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک تیر آیا، آ کے مشک پہ لگا، پانی بہا، ہاتھ کٹا تھا، عباس کو پرواہ نہ تھی، لیکن جب مشکیزے پہ تیر لگا، ایک دفعہ شیر نے گھوڑے کے رخ کو دوبارہ فرات کی طرف موڑ لیا، اچانک کسی نے سر پہ گرز مارا، اب عباس سے سنبھلا رہ گیا، زمین پہ آئے، آنے کے بعد آواز دیا، آقا ادرکنی۔ عزیزو اب اس کے بعد عباس کا مرثیہ کسی شاعر سے نہ سنیں، کسی خطیب سے نہ سنیں، اب حسین سے عباس کا مرثیہ سنیں۔ الان ان کا سرا ظاہری، اے بھیا کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، بھیا راہ چارہ مردود ہو گئی۔ اے بھیا جن بیویوں کی آنکھیں چین سے سوتی تھی، اب انہیں سونا نصیب نہ ہوگا۔ کمر پکڑے ہوئے حسین لاش غازی پر پہنچے، عباس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ عجب منظر ہے، سر پہ گرز لگا ہے، شانے کٹے ہوئے ہیں، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں خون جو ہے بھرا ہوا ہے۔ عباس کے سرہانے بیٹھ گئے حسین، کہنے لگے آقا میں نے سنا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی تھی۔ آقا چاہتا یہ ہوں کہ آخری وقت بھی آپ کی زیارت کر لوں۔ کہ بھیا تو زیارت کرتے کیوں نہیں؟ آقا میں نے کبھی آپ کو کوئی زحمت نہیں دی ہے، مگر کیا کروں ہاتھ نہیں ہے۔ آقا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسرے میں خون بھرا ہے، آقا زحمت تو ہوگی، میری آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے۔ حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ حسین نے کہا بھیا تو میری بھی ایک خواہش ہے، میری بھی ایک خواہش ہے، بھیا تم نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہ پکارا، ہمیشہ ہی آقا اے بھیا، ارے آخری مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لو۔ ادھر عباس نے کہا بھائی کہا، عباس کی روح پرواز کر گئی۔ اے عزیزو حسین سب کی لاش خیمے میں لے گئے تھے، قاسم کی ٹکڑے ٹکڑے لاش تھی اسے بھی لے گئے تھے، علی اکبر کا جنازہ بوڑھے باپ سے اٹھ نہ سکا تھا، بچوں کو بلا کر کے لاش لے گئے تھے نا، لیکن عباس کی لاش نہ لے گئے کیونکہ عباس نے منع کر دیا تھا، آقا میری لاش مت لے۔ کیوں؟ شاید عباس کو سکینہ سے شرم آ رہی ہوگی، بڑا اعتماد تھا عباس میں سکینہ کو۔ عباس کی لاش کو تو نہ اٹھایا، لیکن عباس کے علم کو ضرور حسین نے اٹھایا۔ عزیزو سکینہ سے عباس پانی کا وعدہ کر کے آئے تھے نا، بڑا بھروسہ ہے،
تصور کر لیں سکینہ سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، سارے بچے سکینہ کے ارد گرد ہیں. جب فراق سے علم چلا تھا، بچوں دیکھو وہ علم آ رہا ہے، بچوں دیکھو وہ علم آ رہا ہے، میرا چچا ابھی پہنچا جا رہا ہے. اور جب عباس کا علم جھکا تھا، سکینہ کی آنکھ بھی ٹوٹنے لگی تھی. لیکن جب دوبارہ عباس کا علم بلند ہوا، جب دوبارہ عباس کا علم بلند ہوا، حسین نے عباس کے گرے ہوئے علم کو کچھ اس طرح سے اٹھایا کہ ابھی علم قیامت تک نہ گرے گا. حسین عباس کا علم لے کے چل رہے ہیں. جب دوبارہ علم اٹھا، سکینہ سمجھی میرا چچا، کہا بچوں آؤ 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 آؤ، میرا چچا قریب آ گیا. سکینہ در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی. جب حسین در خیمہ کے پاس آئے، سکینہ نے کیا دیکھا؟ ارے علم تو آیا ہے، علمدار نہ آیا. اے بابا، ارے میرا چچا کہاں رہ گیا؟ اے بیٹا، فرات کے کنارے شانے کٹائے سو رہا ہے. واہ عباسا، واہ عباسا.